بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سے 5واں نمبر سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا علمی مرتبہ، علمی وجاہت اور آپ کے میدان جنگ میں شجاعت سے متعلق کچھ معروضات سنے ہیں۔ آج کی اس جمعہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عبادت اور آپ کی سخاوت، اگر وقت میں برکت ہو جائے تو آپ کی تجارت اور تجارت کے آپ کے جو خاص اصول تھے انشاءاللہ اسے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم سب کو بولنے کے بعد سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، عام طور پر آدمی کو جب مال آتا ہے تو مال کے ساتھ وبال بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس آدمی کو عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کے لیے موقع نہیں ہوتا اور دینی مشغلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے اسے فرصت نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی صاحب ثروت اور مالداروں میں سے تھے اور بڑے تاجر تھے، اور اتنے بڑے تاجر تھے مدینے میں آپ کے ٹکر کا مقابل، آپ کے مقابل کا کوئی تاجر نہیں تھا۔ اتنی بڑی تجارت، اتنے بڑے دولت مند ہونے کے باوجود آپ کی دولت کا حساب لگانے والوں نے لگا کر بتایا 3 ارب 20 کروڑ روپیہ آپ کا کیش نقد موجود تھا آپ کی وفات کے موقع پر۔ 1000 اونٹ اور 1000 گھوڑے اور 10,000 بکریاں اور اس کے علاوہ زمینات اور سونے کے اینٹ موجود تھے، اور بڑے کاروباری تھے۔ شروع میں آپ بازار جا کر مال خریدتے بیچتے، شروع میں مزدوری کا کام کیا، پھر اس کے بعد اسی مزدوری کے پیسوں سے مال خریدتے بیچتے، پھر مال بڑھ گیا تو آپ نے زراعت کی، اور زراعت کر کر اس میں اور بھی ترقی ہوئی، تو مال جب یہاں سے وہاں بھیجنا، غلہ جو تجارت زراعت میں پیدا ہوتا یہاں سے دوسرے شہر کو بھیجنا پڑتا تو سواریوں کی ضرورت پڑتی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اونٹوں اور گھوڑوں کو خرید لیا، اور پھر اس کے بعد اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک بڑا ریوڑ ہو گیا، پھر اس کے بعد بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ اس طرح گھوڑوں، اونٹوں اور بکریوں کا تجارت بھی آپ کی ہوتی تھی، بڑا مال دیا تھا۔ اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے آپ پہلے سب کے مصلی تھے، پہلے سب کے مصلی تھے۔ آپ نے سنا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک منافق فیروز ابو لولو نے جب خنجر مارا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے، امیر المؤمنین تھے۔ واقعہ آپ نے بڑی تفصیل سے سنا، زخم تاب نہ لا کر زمین میں گر رہے تھے، تو امام کو یہ حکم ہے جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے یا آپ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو پیچھے والے آدمی کو ہاتھ پکڑ کر مصلی میں کھڑا کر دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہاتھ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ کا ہاتھ ملا. پہلی صف میں کھڑے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہلی صف میں کھڑا کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف مختصر سی نماز پڑھائی اور اس کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف قوم متوجہ ہوئی. یہاں دو باتوں کا سبق ملتا ہے. ایک, پہلے اللہ کی عبادت کا کام, بعد میں قوم کا کام. قوم پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوئی, بعد میں امیر المؤمنین کی طرف متوجہ ہوئی, جبکہ زخمی ہو کر تڑپ رہے. اور حکم بھی عبد الرحمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہی تھا کہ پہلے صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا. دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے, اتنے بڑے تاجر, اتنے بڑے مصروف آدمی ہونے کے باوجود آپ صف اول کے نمازی تھے, کیونکہ آپ کو معلوم تھا صف اول کی برکت کیا ہے, صف اول کا ثواب کیا ہے. حدیث کے کتاب میں آتا ہے, ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی فضیلت بیان کرتے فرمایا, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. آپ نے فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رحمت بھیجتے ہیں, اور اللہ کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی درخواست اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. صحابہ میں سے بہت سے نے کہا, قالوا علی الثانی, اے رسول اللہ اگر آپ اس موقع پر صف ثانی والوں کے لیے, دوسری صف میں پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں گے تو دوسری صف والے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. آپ نے فرمایا پہلی صف والوں پر رحمت اللہ تعالیٰ برساتے ہیں اور فرشتے رحمت کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. صحابہ نے ہمت نہیں ہاری, پھر تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ علی الثانی, دوسری صف والوں کا بھی خیال کیجئے. تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا علی الثانی. تو پہلی صف میں پڑھنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر برستی ہے, اور فرشتے مسجد میں موجود فرشتے صف اول میں پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رحمت کی درخواست کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام. اور ایک روایت سنا دوں آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر لصف المقدم ثلاثا وعلی الثانی مرۃ. غور سے سنو, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ صف اول میں نماز پڑھنے والوں کی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں 3 بار, اور ایک مرتبہ صف ثانی والوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے رحمت کی دعا کریں, اللہ رحم نہیں فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے, کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. ہم رحمت کے بھی مستحق ہیں, ضرورت مند ہیں, اور مغفرت کے بھی ہم ضرورت مند ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے صف اول میں پڑھنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کیا اجر و ثواب ہے, اذان دینے میں کیا اجر و ثواب ہے, اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, تو لوگ خورا ڈال کر کیا کریں گے, خورا ڈال کر پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور اذان دینے کے لیے تیار ہوں.
تو سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عبادت کا یہ حال، اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود، اتنے بڑے کاروباری ہونے کے باوجود نماز تو چھٹتی نہیں تھی، صف اول میں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کے علمی وجاہت کا، آپ کے علمی رتبہ کا یہ حال تھا۔ لوگوں کے پاس جب پیسہ اور مال آ جاتا ہے تو لوگوں کو جو ہے فرصت نہیں ملتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، فقہ کے مسائل، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل معلوم کرنے کے لیے موقع نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ اتنا علم حاصل کیے، اتنا علم حاصل کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اہل فتویٰ یعنی مفتی کہا جاتا تھا، اور اہل علم میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ 5 صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرات صحابہ کا یہ حضرات صحابہ میں سے ہر ایک کا یہ حال تھا کہ وہ علم حاصل کرے، علم سیکھے۔ اسی وجہ سے 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور فقہ کے مسائل معلوم کیے۔ لیکن 4-5 کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم علم حاصل کرے بغیر رہے۔ اس لیے انہوں نے طے کر رکھا تھا 5 آدمی مل کر، جب میں مجلس میں نہیں رہوں تو رسول اللہ سے جو کچھ تم سیکھو گے وہ ہمیں سنا دینا، اور آپ جب نہیں رہے تو ہم جو سیکھیں گے وہ آپ کو سنا دیں گے۔ اس میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور شجاعت کا بھی عالم گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک۔ سب سے پہلا غزوہ حق و باطل کی پہلی جنگ بدر کے موقع پر آپ صف میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی فرمائے تھے 3 آدمیوں کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب کھڑے تھے میدان جنگ میں، دائیں جانب ایک بچہ نو عمر، بچہ نہیں نو عمر، بائیں جانب ایک نو عمر، معاذ اور معوذ دونوں کا نام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ پہلی جنگ ہے، بہادری دکھانے کا موقع ہے، میرے جانب یہ نو عمر 15 سال کے 16 سال کے بچے ہیں، کاش میرے درمیان کوئی بہادر ہوتے، 2 بڑے میرے ساتھ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ دل میں خیال کیا۔ وہ 2 بچوں میں سے ایک بچہ نے کہا، چچا جان آپ بتائیں گے ابو جہل کو کہ ہم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، بیٹے تمہیں ابو جہل سے کیا لینا دینا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے۔ آج اگر میدان جنگ میں اگر وہ ہم کو نظر آ گیا تو یا تو وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر گزرا تھا، تھوڑی وقت گزرا تھا، ابو جہل بڑے شان و شوکت سے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان بچوں کو یوں ہی کہہ دیا، دیکھو تمہارا شکار جا رہا ہے۔ دونوں بچے کود پڑے اس پر، ایک گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک جو ہے ابو جہل کے ٹانگ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے زمین میں گرا، اور دوسرے ایک صحابی اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلی جنگ میں بھی شامل، غزوہ احد میں تنے تنہا ایک بہت بڑے کافروں کے جماعت سے مقابلہ کیا، اور آپ کی شجاعت کا تذکرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا۔ آپ نے وہ بھی گزشتہ جمعہ سنا۔
آدمی کا بعض دفعہ جتنا مال آتا ہے اتنی اس کی بخالت کنجوسی بڑھ جاتی ہے. سوچنے لگتا ہے کہ یہ مال بڑی محنت سے میں کمایا ہوں، اگر اس طرح لٹا دوں گا تو میری محنت کا کمایا ہوا مال یوں ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے جمع کر رکھنا. ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے چمڑی گئی تو گئی، دمڑی نہیں جانا بول کے. 10 روپیہ مسجد کو دیتے وقت 100 مرتبہ سوچتا ہے، خیر کے کام میں 100 روپیہ خرچ کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے. جمع کے رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کی اس بخالت کی نحوست کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود بھی ٹھیک دل بھر کر نہیں کھاتا اور اپنوں کو بھی نہیں کھلاتا، اور سب مال چھوڑ کر سب لوگوں کی طرح وہ بھی چلا جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حال ایسا نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک طرف جہاں مالدار تھے ویسے ہی سخی بھی تھے، ویسے ہی غریبوں کا خیال بھی کرتے تھے. آپ نے معمول بنا لیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے خاندان والوں میں سے جو مقروض ہے، قرض میں ڈوب گیا ہے، اس کی طرف سے آپ قرض ادا کر دیا کرتے تھے. زندگی کا آپ کا معمول تھا بیماروں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو پاس جانا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی زندگی کا معمول تھا. اور اللہ رب العالمین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال کو خاص طور سے دین کے لیے قبول کر لیا تھا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور توفیق ہے اس مالدار. ورنہ بہت سے مالداروں کا حال یہ ہوتا ہے ان کا لاکھوں کا روپیہ گناہوں میں، فضولیات میں، بیکار کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے. 10 روپیہ 100 روپیہ دین کے کام میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، کسی کے مال کو اللہ تعالی قبول کر لے خیر کے کام کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 2-4 واقعے سناتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہم کو رغبت پیدا ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں 30 غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. غلاموں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ زمانہ تھا انسان ہو کر انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے اور ان کی زندگی کے ہر لمحے کا وہ مالک رہتے تھے. غلام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے اختیار سے سو نہیں سکتا، اپنے اختیار سے کھا نہیں سکتا، اپنے اختیار سے پہن نہیں سکتا. اس کی زندگی کے ہر لمحے کا مالک اس کا آقا ہوتا تھا. اسلام نے آ کر اس گندگی کو، اس برے عمل کو ایک کر کے ختم فرمایا. غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب قرآن شریف میں دی گئی. فکوا رقبہ، غلاموں کو آزاد کرو، تمہارا رب اس سے خوش ہوگا. تمہارے سے غلطی ہو گئی، گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرو. تمہارے سے کوئی خاص عبادت چھوٹ گئی، اس کے کفارے میں غلام کو آزاد کرو. قتل خطا ہو گئی تو اس کے کفارے میں غلام کو آزاد کرو. قدم قدم پر غلاموں کی آزاد کرنے کی ترغیب دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان سے غلامی کو ختم فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے تھے، یہاں تک کہ حساب لگایا کہ اپنی زندگی میں 30,000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. آج کے مالداروں کو بھی چاہیے سال میں ایک قیدی، کم از کم ایک قیدی جو بے قصور قید خانے میں پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں، اسے کسی طریقے سے اسے قید خانے سے چھڑا کر
اب اس کی بیوی بچوں کے حوالے کرے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں قید خانے میں بے قصور پڑے ہوئے ہیں یا قصور کی وجہ سے ہی پڑے ہوئے ہیں، اب ان کو اس میں پچھتاوا ہے کہ اب باہر کی زندگی میں جائیں تو انسانیت کی زندگی گزاریں گے، نیکی کی زندگی گزاریں گے، تڑپ رہے ہیں۔ کبھی ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے، اور ضمانت میں جو پیسہ بھرنا ہوتا ہے وہ پیسہ بھرنے کے تک ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور یہاں ان کے بچے، ان کی بیوی بڑی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ امت کے مالداروں کو چاہیے، امت کے مالداروں کو چاہیے سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح، اپنے خاص پیسوں سے نہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے ہی کیوں نہ ہو، غلاموں کا خیال، قیدیوں کا خیال کر کے قیدیوں کو آزاد کریں۔ اگر آپ 30 سال زندہ رہے تو 30 قیدی آزاد ہو گئے تمہارے طرف سے، تو یہی تمہاری جہنم کے آگ سے بچاؤ کے لیے ذریعہ، قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ذریعہ بن جائیں۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ 30,000 غلاموں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں آزاد فرمایا۔ ایک مرتبہ قافلہ کسی غزوے کے لیے روانہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لشکر میں ساز و سامان کی کمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرمایا لوگوں کے سامنے، یہ لشکر کو بھیجنا ہے، ساز و سامان کی کمی ہے۔ یہ بات پہنچتی پہنچتی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو 2000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پہنچائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھوں میں لیا اور دعا فرمائی، عبد الرحمن تمہارے یہ صدقہ دیے ہوئے، یہ تعاون کیے ہوئے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، اور بقیہ تمہارے پاس جو رہ گیا ہے مال، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی یہ دعا کی برکت تھی، مجھے اتنا مال عطا کیا گیا کہ میں کوئی بھی تجارت کرتا تو مجھے اس میں نفع ہوتا، مجھے یہ خیال ہوتا کہ یہ پتھر ہے، اس پتھر کو اگر پکڑو اور اس سے تجارت کرو تو اسے بھی سونا بنا دوں گا۔ یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، کبھی مسجد میں، کبھی مدرسے میں، کبھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے پر، وہ دعا اگر آپ کی زندگی میں لگ گئی، وہ دعا آپ کی تجارت میں لگ گئی، قسم خدا کی جو رحمان عبد الرحمن کو عطا کیا تھا وہ رحمان آپ کو بھی مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ویسا یقین اور ایمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی کفالت کی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے شوہر تھے، آپ کی ضرورتیں پورا کرتے تھے، ازواج مطہرات کی امہات المؤمنین کی اپنی بیویوں کی ضرورتیں پورا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی ایسی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی ایسے زمینات نہیں تھے، کوئی ایسا بینک بیلنس نہیں تھا جس کی وجہ سے ازواج مطہرات کی کفالت ہو جائے، بلکہ آج کی وفات کے وقت آپ جو ہے ایک زرہ گروی رکھے تھے۔ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ان کی ضرورت کیسے پورا ہو، ان کی کفالت کیسی پوری ہو۔ امت کے مالداروں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور ایک باغ ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تحفے کے طور پر دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ہر سال اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ ازواج مطہرات جتنی باحیات تھی سب کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا۔ کتنا اچھا کام! نبی کی بیویوں کی کفالت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوتا۔ اتنا ہی نہیں، صرف ضرورت ہی پوری نہیں، بلکہ ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ ان کو حج کرنے کی خواہش ہوتی تھی تو روایتوں میں موجود ہے ہر سال جب تک حضرت عبد الرحمن بن عوف زندہ رہے تمام بیویوں کو اپنے صرف خاصہ سے حج کو بلا کر لے جاتے تھے،
اور واپس بھی لاتے تھے. درمیان میں جتنا خرچہ ہوتا اپنے سر پہ قاصہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے پیسے سے خرچ کرتے تھے. امت کے مالداروں کو چاہیے کہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار علماء حفاظ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی گھر کی زیارت کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے پاس وسعت نہیں ہے. امت کے مالدار کھڑے ہوں ایسے، یہ نیک صالح اولیاء اللہ بندوں کو منتخب کریں اپنے سر پہ خاصہ سے، 1 2 4 5 جتنا ہو سکے ان کو اللہ کے گھر کی زیارت کریں. وہ اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار، حج کا علم رکھنے والا حج کرے گا. قسم خدا کی جتنا ثواب اس عالم کو ملے گا، جتنا ثواب اس مؤذن کو ملے گا، جتنا ثواب اس امام کو ملے گا، جتنا ثواب اس نیک صالح کو ملے گا، ایک ایک نیکی کا بھی حساب کر کے حج کرانے والے مالدار کو بھی ملے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کو جب حج کراتے تھے یا کفالت سال بھر کی سنبھالتے تھے تو دعائیں نہیں دی ہوں گے ازواج مطہرات. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ اڑھے اور دعا کرتے ہیں، اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلاسل نہر سے سیراب فرمائے کہ بندہ جب تک زندہ تھا ازواج مطہرات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا اور حج پورا کراتا تھا. دعائیں ملیں گی آپ کو یہیں سے نہیں. اور ایک مرتبہ آپ کی سخاوت کا حل تفسیر کے کتابوں میں، حدیث کے کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ عنہ. اچانک ایک مرتبہ مدینے میں شور ہونے لگا، بھاگ دوڑ کی آواز ہونے لگی. 6 سال کا زمانہ تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ حجرہ مبارکہ میں تھی اور پوچھا یہ کیسا بھاگ دوڑ ہے، یہ کیسا شور ہے؟ لوگوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا ہے. 700 اونٹ بھر کر غلہ موجود ہے، گھیو موجود ہے، گھی موجود ہے، دال موجود ہے، تیل موجود ہے. 700 اور لوگ اسے خریدنے کے لیے 6 سال کا زمانہ تھا. دیکھا نا آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کہا جاتا خرید لو تو کیسا لوگ بھاگ بھاگ کے وقت مقررہ پر خریدتے تھے. تو 6 سال کا زمانہ تھا، لوگ دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے. اس کی وجہ سے ذرا کھلبلی ہو گئی تھی. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ بات پہنچی کہ عبد الرحمن بن عوف کے قافلے کی وجہ سے دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن رینگتے ہوئے داخل ہوں گے، کیونکہ ان کا مال جو تھا نا، ان کی دولت جو دی تھی نا اللہ تعالی، اس کا حساب دیتے دیتے اتنا وقت لگ جائے گا. ابو بکر چلے جائیں گے، عمر چلے جائیں گے، عثمان چلے جائیں گے، علی چلے جائیں گے اور بہت سے صحابہ چلے جائیں گے. یہ مشکل سے رینگتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ روایت ام سلمہ نے بیان فرمائی تو یہ روایت پہنچتی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہنچی. یہ تجارت کے قافلے کے درمیان تھے، یہ حدیث سنے تو دوڑتے ہوئے، دیکھو کیسا جذبہ تھا، دوڑتے ہوئے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے. پوچھا کہ آپ نے ایسا سنا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوں گے. بعض لوگ دوڑتے ہوئے داخل ہوں گے، بعض لوگ کیا ہوں گے؟ دوڑتے ہوئے داخل ہوں گے. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ یہ شخص میرے چوکٹ سے داخل ہو. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت کے ہر دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے والا جنت کا دروازہ پکارے گا تو میرے اندر سے داخل ہو.
اور بعض لوگ چلتے ہوئے داخل ہوں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تمہارے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم رینگتے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی مشکل سے جنت میں داخل ہوں گے. تو سن کر خاموش نہیں رہے. کیسا کہ رینگتے ہوئے کی لڑکتے ہوئے کہ جنت میں جالے چلے جا رہا ہوں نا بول کے خاموش نہیں بیٹھے. پوچھا امی جان میں آسانی سے جنت میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آسانی سے جنت میں داخل ہونا ہے تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں مشورہ دیتی ہے کہ آپ کو اللہ نے خوب مال دیا ہے، خوب مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو. اللہ رب العالمین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے. صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو کم کر دیتا ہے. عبد الرحمن تم جو ہے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے تمہارے لیے نرمی کا فیصلہ کر دے. تمہارے مال کے حساب کتاب میں، تمہاری تجارت کے حساب کتاب میں، تمہارے جائیداد اور پراپرٹی جو چھوڑ کر تم آئے ہو اس کے حساب کتاب میں ذرا آسانی کر دے، ہو سکتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بازار میں جو 700 اونٹ کا قافلہ تھا، 700 اونٹ بھر کر جو غلہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان فرما دیا کہ وہ 700 اونٹ بھی اور 700 اونٹ میں موجود سارا غلہ بھی قحط میں مبتلا سارے غریبوں کے لیے ہے. اور اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میرے جنت میں داخل ہونے کو آسان فرما دے. آپ رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت قریب تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں کوئی خیر کا کام کر کے مروں بستر میں، خیر کا کام کر کے مروں بستر میں. اور سکرات جب طاری ہو جاتی ہے، آدمی جب مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے 1/3 میں یعنی اپنی پوری پراپرٹی میں سے تیسرے حصے میں وصیت کرنے کی اسے اجازت ہے. زندہ ہے، صحت مند ہے تو پورا مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے. مرض موت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تیسرے حصے میں 1/3 میں اجازت ہوتی ہے. تو آپ نے سوچا کہ میری وفات ہو رہی ہے تو میں کچھ ایک نیک خیر کا کام کر کے مروں. کتنا اچھا جذبہ تھا. لوگ جو ہے میں مر رہا ہوں اس لیے میرا یہ مال لے لینا ہے، اس کے پاس اٹک گیا ہے، اس کے پاس اٹک گیا ہے، دنیا کے کام میں مشغول رہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا حال دیکھیے. ان کو چونکہ مال میں امتیاز تھا، بہت سے لوگوں کو عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، تہجد میں اور دوسرے کاموں میں ان کا امتیاز ان کو حاصل ہوتا ہے. تو جب ان کو مرد موت کی خبر ملے گی، ایسی بیماری کی خبر ملے گی جس میں مر جاؤں گا بول کے ان کو معلوم ہونے لگے، تو وہ لوگ عبادت میں زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا امتیازی شان وہی ہے، ان کی امتیازی شان وہی ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امتیازی شان مال تھا، دولت. تو انہوں اس کے طرف مشغول ہوئے اور کہا کہ حساب لگاؤ. اب بدر میں شریک ہونے والے کتنے صحابہ ہیں؟ بدر میں شریک ہونے والے کتنے صحابہ؟ بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے. بدری صحابہ میں سے جتنے لوگ بدر کی لڑائی میں شریک ہو گئے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جنتی ہیں. تو سوچا کہ یہ جنتی لوگوں کو، ان نیک لوگوں پر میرا مال میرے مرتے وقت ان پر خرچ ہو جائے. چنانچہ اپنے خادموں سے کہا کہ حساب لگاؤ اب مدینے میں بدری صحابہ کتنے ہیں. حساب لگا کر کہا گیا عبد الرحمن 100 صحابہ بدری زندہ ہیں. بدری صحابہ میں سے کتنے زندہ ہیں؟ 100. 313 تھے، 213 انتقال کر گئے، اب 100 زندہ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ایک بدری صحابی کو میرے طرف سے 400 دینار میں ہدیہ میں دیتا. آپ حساب لگائیے 400 دینار کتنے ہو گئے. اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بدری صحابہ تھے، صحابہ میں سے. اور آپ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. وہ
कि आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बेटी दख्तर बीमार थे, उनके तीमरदारी में लग गए थे। तो बहरहाल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु 100 बदरी साहबा को मरते वक्त अपने माल में से 400 दीनार वक्फ करके वफात पाए। तो ये आप मालदार होने के बावजूद आपके लिए इबादत के लिए भी वक्त था, आप मालदार होने के बावजूद आपके लिए सखावत के लिए भी वक्त था और सखावत भी करते थे, आप मालदार होने के बावजूद इल्म हासिल करने के लिए वक्त भी निकाला करते थे। अब भी बात एक रह गई आपकी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार हुए तो कैसे मालदार हो गए? मदीना पहुंचे थे तो गरीबी हालत में पहुंचे थे, पूरा माल मक्के वालों ने हिजरत करते वक्त उनसे छीन लिया था, तने तनहा, हत्ता के बीवी को ले जा रहे थे तो रोक लिया था मक्के के बादर में, ये औरत हमारे कबीले की है, हम इसे नहीं ले जाने देंगे। बच्चे को ले जा रहे थे तो कहा गया ये भी हमारे कबीले का बच्चा, पैदा तो तुम्हारे से हुआ लेकिन हमारे कबीले का है, उसे भी नहीं ले जाना। बीवी को, बच्चे को, कारोबार को, माल दौलत सब कुछ छीन लिया था, तन्हा मदीना पहुंचे थे हिजरत करके ईमान के खातिर। और ये तन्हा पहुंचने के बाद इतने बड़े मालदार कैसे हो गए, एक लंबी तारीख है उसकी। आपकी तिजारत थी, तिजारत के 4 उसूल है, 4 उसूल की बुनियाद पर, इस 4 उसूल की बरकत पर आप बहुत बड़े मालदार साहबी हुए थे। इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुमा आपके सामने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की तिजारत और उनकी तिजारत के जो 4 उसूल है उस सिलसिले में बात करूं। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हजरात सहाबा जैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी की मोहब्बत और नबी की इताअत हजरत सहाबा के दिलों में जैसी थी, अमल में जैसी थी, वैसा अल्लाह ताला हमारे दिलों में और हमारे अमल में तो तौफीक नसीब फरमाए।